الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. مختصر حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ان میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں. تو اسی طرح جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو، یہود کو روزہ رکھتے ہوئے عاشورہ کا دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما ھذا، یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایک نیک دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے مطلب، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی. یہ وہ دن ہے. اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قربت والے ہیں. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں جو ہے شامل ہوں اور ان کے خوشی کے دن ان کو دشمنوں سے جب نجات ملی اس دن روزہ رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یوم عاشوراء کا روزہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
روایت ہے کہ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ اس سے یہود کی مخالفت مقصود تھی۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، اور اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، گرمی و سردی کام کاج میں اتنے مشغول ہیں، انسان کمزور ہے، نہیں رکھ سکتا 2 دن روزے، تو کوشش کریں کہ صرف 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس بابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور جمہور علماء کا موقف بھی یہی ہے کہ صرف 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اس فضل کو پا سکتے ہیں کہ بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے گزرے ہوئے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، اور اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے کہ رب العزت نے نیکی کمانے ہمارے لیے کتنا آسان کر رکھا ہے۔ نیکی کمانا، انسان 10 سے 14 گھنٹے پیاس بھوک برداشت کرتا ہے تو اس کے گزرے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔